بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خواجہ تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ یا حضور مولا غریب نواز۔ یہ تمام غلام آپ کی بارگاہ میں، آپ کے در دولت پہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مولا یہ جو مقصد مراد لے کے آپ کی چوکھٹ پہ آئے ہیں، ان کے جائز مقصدوں میں، مرادوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھیے مولا حضور۔ ہم کہتے ہیں ان سے، شیخ ربی نے کہا ہم ان سے کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، دماغ میں رکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں دعا عبادت نہیں ہے، جبکہ قرآن ایسی دلیلوں سے بھرا پڑا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے اگر دعا کی جائے تو یہ شرک ہے، گمراہی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، جو قبول نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ارے جواب کیا دے گا؟ اللہ نے کہا کہ وہ ان کی دعا سے غافل ہیں۔ یہ بزرگان ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت مریم ہوں، صالحین بزرگان ہوں، وہ اگر ہیں نہیں اور لوگ پکار رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی دعا سے غافل ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور آگے کہا اللہ نے اسی آیت میں، اس آیت کی اگلی آیت میں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً۔ اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ جن کو یہ پکار رہے ہیں نا آج بزرگان دین، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، فلاں کو یہ ان کے شرک اور پکارنے کی وجہ سے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کہہ رہے مشرک تھوڑی ہمارے دوست رہیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور یہ بزرگان اپنے ان پیر مریدوں کی عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ آیت کے شروع میں ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ پکارتا ہے۔ اور آخر میں کہا کہ قیامت کے دن ان کی اس عبادت کا وہ لوگ انکار کریں گے، مطلب دعا عبادت ہے۔ قرآن کی اس آیت سے بالکل کلیئر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار اور دعا کو سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ اور اگر سن بھی لیں، بالفرض محال سن لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور تیسری بات وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ دیکھیے تم غیر اللہ کو دوسرے کو پکارو گے تو وہ سنیں گے نہیں، اور اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے کہ یہ تم کو ان کو پکارنا شرک ہے، تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر۔ اور خبیر یعنی اللہ کی طرح باریک بینی سے جاننے والے اللہ کی طرح تمہیں کوئی یہ باتیں نہیں بتائے گا، یہ سچائیاں، یہ حقائق۔ یہ قرآن کی یہ دو آیتیں ہیں۔ یہاں سرسری سا دو جملے میں بتاؤں جو میں اپنے دروس میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آپ سنتے ہیں دوسرے علماء سے بھی کہ دعا کی دو قسمیں، ایک دعائے مسئلہ، دعائے عبادت۔ دوسری قسم دعائے مسئلہ وہ دعا جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے یا اس چیز سے بچا لے، کسی چیز کا مطالبہ ہو یا کسی چیز سے بچاؤ کا مطالبہ ہو، یہ مانگنے والی دعا ہے۔ اس کو دعائے مسئلہ سوال سے بنا ہے، جس میں سوال ہے، مانگنا۔ اور دوسری دعا کی قسم ہے دعائے عبادت، جس میں آپ مانگ نہیں رہے ہیں لیکن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جیسے نماز، روزہ، سجدہ، ہاں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ اس میں اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں لیکن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ دعا پکار ہے اللہ کو لیکن اس میں سوال نہیں ہے، تو یہ دعائے عبادت ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو دعا کے لفظ میں ہر عبادت آ گئی، ساری عبادتیں دعا ہیں۔ اس لیے قرآن کی آیتوں میں کئی جگہوں پر جب دعا کا لفظ آتا ہے تو ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں بعض لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، کہہ رہے لفظ جو دعا ہے اور یہ مترجم عبادت کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ اسی اعتبار سے اور سیاق و سباق سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو شیخ ربی کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے، مدعوین، اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے، ان کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس شخص سے بڑھ کر گمراہ، بھٹکا ہوا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتا ہے، پکارتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو پکارے جا رہے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ کبھی جواب نہیں دیں گے، ان گمراہ لوگوں کا کوئی جواب دیں گے نہیں۔ اور اس دعا کو غیر اللہ کو پکارنے کو آیتوں میں، ان آیتوں میں اللہ نے عبادت کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے دن اس عبادت کا جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خود انکار کریں گے، تو پھر کس پر بھروسہ کریں؟ یہ جس پر تکیہ کر رہے ہیں وہی پتے قیامت کے دن ہوا دیں گے۔ کہہ رہے ہیں ان آیتوں میں سورہ فاطر کی آیت میں بتایا گیا کہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ معمولی سے معمولی کھجور کی گٹلی پہ جو ہلکی جھلی ہوتی ہے اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو بھی ہم پکار رہے ہیں، یا مشرکین، اللہ ہم کو بچائے، اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں نا، وہ کھجور کی گٹلی پر وہ جو ہلکی سی جھلی دار پرت ہے نا، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ جب مالک نہیں ہے تو دے نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے۔ اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ آپ کتنا بھی پکار لو وہ سن نہیں سکتے، سن لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ اور اگر بالفرض
یہ سب ہوا بھی تو قیامت کے دن تمہارے کام آنے کے بجائے الٹا یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے جو منع کیا وہ کام ان لوگوں نے کیا، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے اس بات کو واضح طور سے بھی بیان کیا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ہی مانگا جائے۔ اللہ نے کہا ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے یہ کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، وہ رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ صحیح حدیث میں یہ صاف جملہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔